ناظرین گرامی، برمودا ٹرائی اینگل دنیا میں موجود اس جگہ کا نام ہے جہاں سائنس بھی بے بس نظر آتی ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں آج میں برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق کچھ تفصیل سے بات کرنے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، یہ دنیا کی وہ جگہ ہے جو آج بھی ایک ایسی پہیلی ہے جس کا کسی کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس کے کل 200 جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 20 جزائر ہیں جن پر انسانی مخلوق کی موجودگی پائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی بہت کم ہے۔ وہ علاقہ جس کو برمودا تکون کہا جاتا ہے وہ تقریباً 11,30,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوب مغربی سرا میامی فلوریڈا میں ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں فلوریڈا کے کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس خدا کی زمین جس کا اقتدار چھن گیا ہو۔ 1850 میں یہاں پراسرار طور پر 4 کشتیاں یوں غائب ہوئیں کہ آج تک ان کا کسی کو سراغ تک نہ ملا۔ اس جگہ کی نشاندہی سب سے پہلے کرسٹوفر کولمبس نے کی۔ جب اپنے سفر کے دوران اس کا گزر فلوریڈا سے ہوا تو اس نے کچھ عجیب و غریب واقعات کو رونما ہوتے دیکھا، جن کا ذکر اس نے اپنی تحریر میں کچھ یوں کیا ہے: میں نے فلوریڈا سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ برمودا کے مقام پر آگ کے گولوں کو دیکھا۔ میرے قطب نما نے کام کرنا بند کر دیا۔ میں نے کچھ اڑن تشتریوں کی موجودگی پائی۔ یہ تھے وہ انکشافات جو کولمبس نے پہلی مرتبہ برمودا کے متعلق کیے۔ ناظرین گرامی، سن 1850 میں یہاں 4 سے زائد کشتیاں ڈوب گئیں جو کہ تمام کی تمام امریکہ کی ملکیت تھی۔ کچھ عرصہ بعد جو پہلا بحری جہاز اس میں ڈوبا وہ تقریباً 340 افراد سمیت اس طرح ڈوب گیا کہ آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کچھ عرصہ بعد ایک آبدوز 90 افراد سمیت غائب ہو گئی۔ 1940 میں امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے 5 طیاروں نے 2:10 پر پرواز بھری۔ 4 بجے ایک طیارے کا پیغام آیا کہ ایک عجیب صورتحال کا سامنا ہے، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا۔ اچانک 5 طیاروں سے رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ بھی برمودا میں کچھ یوں غائب ہو گئے کہ کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر ان طیاروں کی تلاش میں مزید ایک طیارہ بھیجا گیا مگر وہ بھی آج تک کبھی واپس نہ آ سکا۔ ناظرین گرامی، یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، برمودا ٹرائی اینگل کے معاملے پر بہت سارے لوگوں نے کیا سرائیاں کی ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہاں کچھ ایسی شیطانی طاقتوں کا بسیرا ہے جن تک رسائی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں دجال کو قید کیا گیا ہے، اسی لیے انسان کی اس مقام تک رسائی ناممکن ہے۔ دجال کے یہاں ہونے کا ثبوت علماء کرام حدیث سے کچھ یوں دیتے ہیں: شیطان اپنا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے۔ البتہ دجال کا نام قرآن کریم میں کہیں نہیں ملتا، لیکن یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں اتنی طاقتور شعاعیں پائی جاتی ہیں کہ اگر انسان ان شعاعوں پر قابض آ جائے تو آج جو گاڑی ہم 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلاتے ہیں، وہی گاڑی ہم اس رفتار سے 10,000 گنا زیادہ رفتار سے چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس جگہ میں کچھ غیر زمینی مخلوقات یعنی کہ ایلینز کا بسیرا ہے۔ یہ غیر زمینی مخلوقات زمینی مخلوق یعنی کہ انسان کو کسی اور جہان میں برمودا تکون کے ذریعے ہی منتقل کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام نظریات کے باوجود ہم آج بھی برمودا تکون کی اس پہیلی کا جواب تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ مزید یہ کہ زمین پر یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں انسان اور سائنسدان دونوں ہی بے بس نظر آتے ہیں۔